بھابھی نے کچن میں آتے ہی جس طرح ناک سکڑی، مجھے خدشہ لاحق ہو گیا کہ شاید بھابھی کو پتہ چل گیا۔ تبھی باجی نے کہا، بھابھی سر درد سے کچھ آرام آیا؟ بھابھی نے کہا، ہاں اب کافی بہتر ہوں۔ پھر بولی، کسی چیز کی جلنے کی بو آ رہی ہے، آپ لوگوں نے کوئی چیز جلائی ہے؟ باجی، نہیں، یہ آپ کا لاڈلا دیور ہے نا، یہ ماچس کی تیلیاں جلا رہا تھا۔ بھابھی نے نفی میں سر ہلایا اور کہا کہ نہیں، کپڑے جلنے کی بو ہے۔ باجی میری طرف دیکھ کے ہلکی سی مسکرائی، جیسے کہہ رہی ہو کہ تمہارا ٹوٹکا تو واقعی کمال کا ہے۔ میں جلدی سے کہا، بھابھی دراصل باجی نے میرے لیے چائے گرم کی تو کیتلی کے نیچے کپڑے کا چھوٹا سا ٹکڑا چپکا ہوا، اسی لیے جلنے کی بو آپ کو محسوس ہوئی۔ واقعی آپ نے صحیح بو پہچان لی۔ باجی نے بھی سر ہلایا اور کہا، ہاں مجھے بھی محسوس ہوئی، لیکن میں سمجھ نہیں پا رہی کہ کسی چیز کی بو ہے، کیونکہ بھائی نے ماچس کی کچھ تیلیاں بھی جلائی۔ سمجھی کہ بھابھی نے کہا، چائے اور ہے؟ باجی نے ہاں میں سر ہلایا اور کہا، اوہ بھابھی، آپ نے وہیں سے آواز دے دی ہوتی تو میں آپ کے لیے چائے لے آتی، آپ نے کیوں تکلیف کی آنے کی؟ بھابھی بولی، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، میں نے سوچا کہ تھوڑی سی چائے پی لوں تو سکون مل جائے گا۔ پھر باجی نے بھابھی کو چائے گرم کر کے دی۔ بھابھی نے چائے پیتے ہوئے بولی، سائرہ تمہارے کوئی کپڑے میلے ہوں تو دے دو، میں نے ابھی سب کے کپڑے دھونے ہیں۔ باجی نے کہا، میرے میلے کپڑے نہیں ہیں، آنٹی کے گھر میں دھو لیے تھے۔ بھابھی باجی کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ بھابھی چائے پی کر چلی گئی، تب میری جان میں جان آئی۔ باجی نے میرے کان کے قریب سرگوشی کی، یو آر گریٹ، اور مجھے زور سے دبا لیا۔ میں وہاں سے نکل کر اپنے کمرے میں آیا اور الماری سے صاف ستھرے استری شدہ کپڑے کا جوڑا نکال کے سیدھا باتھ روم میں گھس گیا۔ نہا دھو کے باہر آیا تو باجی کمرے کی طرف آتی دکھائی دی۔ جب باجی میرے قریب آئی، میں نے کہا، باجی میں نے تو کپڑے چینج کر لیے اور ابھی آپ بھی بدل لو۔ تو بھابھی تو کپڑے دھو ہی رہی ہے، وہ کہے گی جو کپڑے اتارے ہیں وہ دے دو، میں دھو دوں، پھر تو اس کو پتہ لگ جائے گا کہ ہم نے کون سا کھیل کھیلا۔ باجی نے میری بات سنی تو تھوڑی گھبرا گئی۔ باجی نے کہا، یہ تو تم نے ٹھیک کہا، اب کیا کریں؟ میں نے کہا، باجی میں تو چپکے سے نکل جاتا ہوں، آپ نہ کپڑے بدلیں، بس بھابھی کے نزدیک مت جائیں، بس ایسے ہی کسی کام کے بہانے چلتی پھرتی رہا کریں تاکہ آپ کی شلوار سوکھ جائے، تبھی بھابھی کو اسمیل محسوس نہیں ہوگی۔ سن کے باجی کے ہونٹوں پہ گہری مسکراہٹ بکھر گئی۔ میں چوکا دروازے کے قریب کھڑا تھا، اس لیے باجی مجھے دھکیلتی ہوئی کمرے کے اندر آئی اور مجھے کہا، تم بہت ذہین ہو، تم نے تو میری ساری پریشانی دور کر دی، نہیں تو جب تم نے یہ بات کی تو میرے تو اس طرف دھیان ہی نہیں گیا، اور کہا، کیا زبردست ایڈوائز دی۔ میں نے کہا، باجی آپ کی محرومیوں کو ازالہ کرنے کے لیے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور باجی کو کہہ کر گھر سے باہر نکل گیا، بازار چلا گیا۔ وہاں میری نظر گارمنٹس کی دکان پر پڑی، میں نے سوچا باجی کے لیے کچھ لے لوں۔ میں نے وہاں سے کچھ خریداری کی اور دوپہر کو گھر واپس آ گیا۔ باہر صحن میں کوئی نہیں تھا اور سیدھا اپنے کمرے میں گیا اور نیفے سے باجی کی خریدے ہوئے سامان نکال کر اپنے بیڈ کے گدے کے نیچے گھسا دیا۔ سوچا رات کو باجی کو سرپرائز دوں گا۔ پھر میں امی کے کمرے میں گیا، وہاں سب جمع تھے، حسب معمول سب نے مل کے کھانا کھایا۔ اس کے بعد میں اپنے کمرے میں آ کر سو گیا۔ رات کو میرے کمرے میں لوڈو کی بازی جمی، لیکن اس رات دیر تک ہم چاروں گیم کھیلتے رہے۔ بھابھی اور مائرہ جانے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ جب بھابھی اور مائرہ کا دل کھیل سے بھر گیا، اس وقت 12:30 بج چکے، جب وہ جانے لگے، خلاف توقع بازی بھی ان کے ساتھ ہی چلنے لگی۔ میں نے کہا، باجی میرے ساتھ اور نہیں کھیلنا؟ باجی نے کہا کہ نہیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں، کل سے کھیل کر تمہارے ساتھ کھیلوں گی۔ بات کرتے ہوئے باجی نے آنکھ کا گوشہ دیا اور ان کے ساتھ کمرے سے نکل گئی۔ میں ہکا بکا رہ گیا کہ باجی نے ایسا کیوں کہا۔ میں نے سوچا شاید باجی مجھ سے کسی بات پہ ناراض ہو گئی۔ میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا، مجھے کسی پل چین نہیں مل رہا۔ میں بیڈ پر لیٹ گیا، اس کے سوا
میں اور کر بھی کیا سکتا تھا؟ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی، دل میں طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے۔ سوچتے سوچتے سر میں درد ہونے لگا۔ انہی سوچوں میں گھر نہ جانے رات کے کون سے پہر میں میری آنکھ لگ گئی۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ جیسے میرے بالوں میں کوئی کیڑا رینگ رہا ہو۔ آنکھ کھلی کیونکہ میں گہری نیند میں تھا۔ دیکھا کہ باجی میرے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی۔ جیسے ہی میری آنکھیں کھلی باجی نے سر اٹھایا، جیسے گھبرا گئی۔ وہ تھوڑی پیچھے ہوئی۔ میں نے کہا، باجی آنکھیں نیم تھی، یہ کیا ہو گیا تمہیں؟ باجی نے جیسے ہی رونے والے لہجے میں کہا، آنکھیں تو دیکھو کتنی سرخ لگتی ہیں، میرے جانے کے بعد سوئے نہیں۔ باجی میرے ساتھ بیڈ کی پابندی بیٹھنے لگ گئی اور قدرے تیز لہجے میں کہا، آپ جو رات کو مجھے بیچ مزدھار چھوڑ کر چلی گئی تھی، میں سمجھا کہ آپ کسی بات پہ مجھ سے ناراض ہو گئی۔ انہی سوچوں وسوسوں کی وجہ سے میں ساری رات کروٹیں بدلتا رہا، کسی پل چین نہیں مل رہا۔ سر میں درد ہونے لگا، جانے کس وقت آنکھ لگی۔ سن کے باجی مسکرائی اور میرے گال پہ چٹکی بھری اور اس کے بعد کہنے لگی، اچھا تو اس وجہ سے تم سو نہ سکے۔ مجھے بعد میں احساس ہوا کہ میں نے تم سے کھیل کی بات نہیں کی۔ آئی ایم سوری، تم سے دوری کا تو اب میں تصور بھی نہیں کر سکتی۔ بات کرتے ہوئے باجی کی آواز بھر گئی اور جھک کے میرے گال سے اپنا گال رگڑنے لگی۔ تو مجھ سے ناراض ہو؟ باجی کی سرگوشی میرے کان میں ابھری۔ میں نے اس کا چہرہ آنکھوں کے سامنے کیا۔ میں نے کہا، میں آپ سے ناراض ہو ہی نہیں سکتا اور کبھی ہوں گا بھی نہیں۔ آئی لو یو۔ میری بات سن کے باجی کی گالوں پہ جیسے شفق سی پھوٹ پڑی۔ باجی نے کہا، میں تو سمجھی کہ تم میری بات سمجھ گئے ہو۔ دراصل پچھلی رات بھی یہاں سے جانے کے بعد میں بہت بے چین تھی۔ تم نے مجھے سلگا جو دیا تھا، میں ساری رات سلگتی رہی۔ بے چینی مجھ سے برداشت نہیں ہو پا رہی تھی، کروٹیں بدلتی رہی۔ تمہارے جیسا حال میرا بھی تھا، اس لیے رات کو میں چلی گئی۔ میں نے کہا، سوری باجی نے آپ کو تکلیف دی۔ باجی نے کہا، ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ تمہارے اس پیار نے مجھے سرشار کر دیا۔ میرے دل کی تمنا تھی کہ کوئی مجھے پیار کرنے والا ملے۔ مجھے ملا بھی، مگر اس کی طرف سے پیار تو چھوڑ، میرے دل کے ارمان چکنا چور ہو گئے۔ ہر لڑکی کے دل میں ارمان ہوتے ہیں کہ اس کا کوئی پیار کرنے والا ملے تاکہ وہ بھی اس کے ساتھ دل کے ارمان پورے کر سکے۔ وہ تو اپنے ذہن اس طرح بنا کے رکھتی ہے کہ جب وہ ملے گا تو میں اس کے ساتھ یہ کروں گی وہ کروں گی، مگر میری قسمت۔ باجی روحانسی سی ہو گئی۔ باجی نے کہا، میں تم پہ سارا ارمان پورا کروں گی۔ کہتے ہوئے باجی کے لبوں پر دل کو منہ لینے والی مسکراہٹ رنگ گئی۔ اس کا انگ انگ مسکرانے لگا۔ چلو اٹھو، ہاتھ منہ دھو کے ناشتہ کر لو، میں تمہیں جگانے آئی تھی۔ تم جب صبح سویرے اٹھے نہیں تو میں سمجھ گئی کہ تم پہ رات کیا گزری۔ مجھے تو تم پہ ڈھیروں پیار آیا، اس لیے میں نے تمہیں صبح سویرے نہیں جگایا۔ تب میری نظر وال کلاک پر پڑی، 10 بج رہے تھے۔ میں نے کہا، اوئے اتنی دیر تک میں سوتا رہا؟ باجی نے کہا، جی جناب، اب جلدی کرو، امی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ باجی کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں فریش ہو کے باہر آ گیا۔ برآمدے میں ایک چارپائی پر امی بیٹھی آلو چھیل رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی کہا، بیٹا سائرہ کہہ رہی تھی تمہاری طبیعت خراب ہے، کیا ہوا ہے؟ میں باجی کی اتنی دیر تک میرے ساتھ رہنے کی وجہ امی کو بتانے پر مسکرایا۔ میں نے کہا، نہیں امی، بس رات کو سر درد کی وجہ سے دیر سے سویا تھا، اس لیے سویرے نہ اٹھ سکا۔ میں امی کے سامنے چارپائی پہ بیٹھ گیا۔ اتنے میں بھابھی ناشتہ لے کے آئی۔ امی نے میری آنکھوں کو دیکھا تو کہا، کیا آنکھوں میں تکلیف ہے؟ میں نے کہا، نہیں امی، رات کو دیر تک نیند آنے کی وجہ سے تھوڑی سرخ ہے۔ آپ پریشان مت ہو، بلکہ ٹھیک ہوں۔ دن حسب معمول گزر گیا۔ رات کو پھر لوڈو گیم کھیلی، لیکن آج بھابھی اور مائرہ 10 بجے کے قریب اٹھ کر چلی گئی۔ باجی نے اٹھ کے دروازہ بند کیا اور چٹکنی لگا دی۔ میں اٹھ کے باجی کے قریب گیا۔ جیسے ہی وہ مڑی میں نے اس کو دھکا دیا، اس کی پشت دروازے کے ساتھ لگا دی۔ اس نے مجھے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اس پر بے خودی سی چھانے لگی۔ ہم دونوں گرد و پیش سے بے خبر ایک دوسرے میں گم ہو رہے تھے۔ ہم نے آج
سوچوں اور وسوسوں سے کان بند کر دیے تھے۔ نہ تو مجھے باجی کو بھیجنے کی فکر تھی، نہ باجی کو جانے کی۔ ہمیں پاس کھڑے ہوئے کوئی 1 گھنٹہ ہو گیا تھا۔ باجی کی سانس پھول رہی تھی، وہ مزے کی بلندیوں پر پہنچ گئی۔ اس طرح ہم نے بہت سارا پیار کیا جو بتا بھی نہیں سکتا۔ کتنی